ماشاءاللہ جناب قاری صادق صاحب تلاوت کلام اللہ سے محسوس فرما رہے تھے۔ آپ لوگوں کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں اور ہمارے درمیان اپنا کلام پیش کرنے کے لیے اب وہ شخصیت آ رہی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ تقریباً وہ آدھی دنیا کا سفر کر چکے ہیں تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا برکاتہم العالیہ بھی حضرت کا کلام بہت پسند کرتے ہیں اور اپنے ساتھ بہت سے ممالک میں لے کر کے گئے ہیں، اور حضرت خود آپ کو بتا سکتے ہیں کہ پہلے حضرت کا کلام ہوتا تھا اور اس کے بعد حضرت پیر صاحب کا بیان ہوتا تھا، اور خود ہمارے علمی حلقوں کے اندر بھی حضرت کا کلام بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں حضرت کے کلام میں دیگر خوبیاں ہیں، وہیں ایک خوبی جو خاص طور سے مجھے بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک عجیب سا درد اور ایک عجیب سا اضطراب، حضرت جب کلام کرتے ہیں، نشیب و فراز آتے ہیں، بہت ہی عجیب سا درد و اضطراب محسوس ہوتا ہے، اور یہی درد و اضطراب ہے جو دلوں کو چیرتا ہوا دل کے نہانوں کے اندر پہنچتا ہے اور اپنی جگہ بنا دیتا ہے۔ مجھے یہ شعر یاد آتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے حضرت زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ ہوں گے تو ہمیں یاد کرے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے تو ہمیں یاد کرے گی دنیا، ہم نے ہر راہ پہ ایک نقش قدم چھوڑ دیا۔ میری مراد عالمی شہرت یافتہ شاعر، انتہائی متواضع اور منکسر المزاج، انتہائی متواضع اور منکسر المزاج شخصیت کہ اگر ان کا ایک پیر ساکی کی زمین پر ہے تو دوسرا پیر آسمانوں پر۔ بہرحال میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت اپنا کلام پیش فرمائے۔ حضرت کے کلام سے پہلے جو ہماری مجلس اور پروگرام میں صدر محترم ڈاکمال وہ بھی حضرت کی شان کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیے 2012 میرے والد ماجد حضرت مولانا حسن رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے رخصت ہوا ہے تو مجھے حکم فرمایا، میں جس طرح کے مشاعروں میں تھا ان سے میں نے کنارہ کشی کیا، لیکن کچھ شخصیات ایسی رہی کہ جو میری مطمع نظر پہلے بھی تھی اور آئی۔ قاری اشعار محمد صاحب متضل العالی کا ساتھ میرا بہت قدیم ساتھ ہے، اور مجھے فخر ہے اس پر کہ مطاع رسول اگر ہندوستان کا اس احسان کہہ دے تو کم نہیں، اس لیے کہ جب وہ شعر پڑھتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ سخن کی داد زبان جب بھی ثنائے رسول کرتی ہے، زبان جب بھی ثنائے رسول کرتی ہے، سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے۔ تو کچھ لوگ اتنے بے نیاز ہو جاتے ہیں حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اور فنا فی اللہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں رہتی کہ دنیا پذیرائی کر رہی ہے یا نہیں، اور پھر جب وہ فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں تو پھر سیجعل لهم الرحمن ودا اس کا مصداق ملتا ہے۔
کردار، اپنی گفتار، اپنی آواز، اپنے اطوار، ہر طریقے سے یہ ثابت کیا ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے۔ دوستو، جب ایسی شخصیات سامنے آتی ہیں تو ان کی ذمہ داری کم ہو جاتی ہے اور سامعین کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ قاری احسان محسن صاحب الحمدللہ عالمی سطح پر نعت کے حوالے سے ہندوستان کی پہچان ہے، اور ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے کہ ہمارے مظفر نگر کی شخصیت ہے۔ آپ کی ذمہ داری زیادہ بن جاتی ہے۔ دو چیزوں کا خیال رکھیں کہ جب نعت ہو، نعت کا شعر پڑھا جائے عقیدت کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ کی آواز بلند ہونی چاہیے، اور کم از کم اتنی آواز بلند ہو کہ شیطان کا دل تو دہل ہی جائے۔ یہ فیصلہ آپ کریں کہ وہ آواز کتنی ہے۔ دوسری چیز، جب قرآن پاک کی تلاوت ہو تو تب بھی اللہ، تسبیح، تحلیل جو ہے یہ ثابت ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، اس کو بھی آپ کریں، اس میں بھی ثواب ہے۔ میں حالانکہ گستاخی کی ہے میں نے، میرے محترم ہیں یہاں تمام جتنے میں سب سے چھوٹا ہوں مجھے معلوم ہے، اور ان کی شفقت ہے صرف۔ مفتی زاہد صاحب نظامت فرما رہے ہیں، میں نے صدارت کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور مائک پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ قاری حذیفہ صاحب ہیں اور تمام اکابر ہمارے تشریف فرما ہیں۔ آپ حضرات تب زندہ ہو کر کے سنیے۔ میں اپنا ایک قطع قاری احسان محسن صاحب کے حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں کہ دنیا یہ چاہتی ہے، اور یہ حقیقت ہے، دنیا یہ چاہتی ہے کہ پہچان چھوڑ دیں۔ دنیا بلکہ یہ باطل یہ چاہتا ہے، باطل یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دیں، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں۔ اور یہ محفل رسول تو پہچان ہے میری، باطل یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دوں، گھبرا کے میں رسول کا فرمان چھوڑ دوں، اور یہ محفل رسول تو پہچان ہے میری، کیسے بھلا میں سنت احسان چھوڑ دوں۔ قاری احسان محسن صاحب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا کریں گے، اس لیے کہ وہ نعت پڑھیں گے، اور آپ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کریں گے کہ نعت سنیں گے، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہوگی۔ تو ہر ذکی حس ذہن جو ہے وہ جاگ اٹھتا ہے۔ ایسی متوالی خوشبو کے مصداق اس کی آواز ہے کہ ہر دہلیز سے گزرتی ہے اور ہر ذکی حس کو قلندرانہ مستی ادا کر دیتی ہے۔ چاند پر پھولوں کی چاند پر شبنم، پھولوں پر شبنم اپنا احساس اس طریقے جگاتی ہے کہ طبیعتیں گزارنے لگتی ہیں اور آدمی مدینہ منورہ کی گلیوں کی سیر کرنے لگتا ہے۔ ماشاءاللہ، حضرت مولانا خالد صاحب